ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں جان حسین صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے. زاہد صاحب یہی ایشو، کیونکہ اب یورپین یونین کا تو ابھی کیا فیصلہ آتا ہے اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بٹ برطانیہ کی طرف سے تو یہ اعلان آ گیا ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. کیئر سٹارمر وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے یہ بات خود کی. بہت میرے خیال میں اہم بیان ہے، کیونکہ جتنی بھی ماضی میں ہم نے جنگیں دیکھی امریکہ نے، جیسے جو عراق کی تھی جس میں بہت سے ممالک پیچھے ہٹے، برطانیہ نے وہاں بھی امریکہ کے ساتھ وہ کھڑے رہے تھے. نہیں، میرے خیال یورپین یونین کا بھی اس سے بہت مختلف فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ انڈیویجول کنٹریز کو دیکھ لیں. فرانس، جرمنی جو کہ یورپین یونین کے جو ہے سرکردہ ممبران ہیں، انہوں نے ایک لحاظ سے انکار کر دیا ہے کہ اپنے جنگی جہاز بھیجیں گے، کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ سارے کے سارے مذاکرات کر رہے ہیں ایران کے ساتھ تاکہ ان کے جو شپس ہیں ان کو جانے کی اجازت دی جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے اختلاف موجود ہے. جو ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جنگی جہاز جائیں اور طاقت کے زور سے جو ہے اس کو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولا جائے، لیکن اس کے بجائے جو اس کے برعکس جو ہے ان ممالک کی کوشش یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی جو ہے ان چیز کو وہ کیا جائے. کل بھی فرانس کے صدر میکرون نے بات کی ہے وہاں پہ ایران کے رہنماؤں سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے اختلافات موجود. اب چائنا سے آپ یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جنگی جہاز اپنے بھیجے گا. اب تو کیونکہ چائنا، اچھا ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ڈپلومیٹک جنہوں نے جو باتیں کی ہے ان کے جہازوں کو جانے کی اجازت دی گئی ہے وہاں سے. جیسے انڈیا کی بات کی تھی تو انڈین جو تھے ٹینکرز تھے ان کو اجازت دی گئی. ٹرکی کے ٹینکرز ہیں وہ بھی وہاں سے گزر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ایران نے جو ہے سلیکٹیولی ان کو ہدف بنا رہے ہیں جو کہ اس جنگ میں امریکہ کا حصہ بن کے آتے ہیں. تو میرے خیال یہ ہے کہ یہ خود بھی اس جنگ میں جو ہے وہ خود جو ویسٹرن الائز ان کو تقسیم کر دیا ہے. اس وقت کوئی بھی امریکہ کا حلیف جو ہے اس جنگ میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ پہلے یہ آپ نے بات صحیح کی کہ عراق کی جنگ میں بھی بہت سے ان کے ممالک جو ہے یورپین ممالک شامل نہیں ہوئے تھے، برطانیہ شامل تھا. لیکن اس دفعہ تو ان کو یعنی اس کو مٹیریل ہیلپ تو چھوڑیں، ان کے شامل ہونے کی بات تو چھوڑیں، اس کی تائید بھی کسی نے نہیں کی امریکہ کی جانب سے. تو میرے خیال یہ کہ ایک صورتحال موجود ہے. ایران کی جو پوزیشن بہت ہی واضح ہے. ایران کی جو ہے آپ نے مشتبہ خمینائی کی جو آپ تقریر آپ نے سنی ہوگی، تو اس میں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایران جو ہے اپنی بقا کی جنگ میں ہے اور کوئی ایسا اندیہ نہیں ہے کہ وہ سرنڈر کریں. اور جو بیان ہے ان کا صرف یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جارحیت رکے، لیکن کوئی اس شرط پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں اپنی سالمیت کو جو ہے وہ اس پہ کریں. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ نے ہرمز کی جب بات آتی ہے تو اس میں ایک بات صاف ہے کہ ایران نے ہمیشہ یہ دیا تھا کہ ایک ویپن کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے اگر اس کی سالمیت کو خطرہ پہنچتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ نے ایک اور بات ثابت کی ہے کہ جو ان کی امریکہ کی کیلکولیشن تھی کہ اپنی ملٹری طاقت کے ذریعے یہ تمام چیزیں صاف کر سکتے ہیں اور ہر قسم کے ریزسٹنس کو ختم کر سکتے ہیں، وہ جو ہے ایک حد تک ایک ایکسپوز ہو گئی ہے. کیونکہ ابھی جتنی ایک ڈیسپریشن ہمیں نظر آتی ہے ٹرمپ کی باتوں سے کہ جب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ چائنا نے اگر جلد جہاز نہیں بھیجے تو وہ اپنا دورہ بھی ملتوی کر سکتے ہیں چائنا کے جو ان کا ہونا ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی امریکہ کہتا ہے کہ آرمیڈا بھیجا ہے وہاں پہ، اور اس سے زیادہ جو ہے بحری طاقت کا مظاہرہ ہمیں ایک تقریباً 25 سال میں نہیں ملا. آخری دفعہ جو ہم نے اس قسم کی طاقت دیکھی تھی امریکہ کی وہ عراق کی جنگ کے بعد. جی سر ذرا وقت کم ہے تو آئی وانٹڈ ٹو گیو دا کنکلوڈنگ ریمارکس ٹو جان حسین صاحب. جی جان صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ویری کوئکلی یا کچھ اباؤٹ دا موڈ آف دی ایرانین پیپل، یو ہیو اباؤٹ a minute. Miss Arfa, there are things going on in terms of negotiations and ceasefire. وہ تو بالکل بھی نہیں ہونے والی. فی الحال 2 کنڈیشنز ایران نے رکھ دی ہیں. اگر اس جنگ کو ختم ہونا ہے تو امریکہ کو یہ بیسز چھوڑنے پڑیں گے یا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ریپریشن دینے پڑیں گے. اب 2 راستے بچے ہیں امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس. یا تو ٹروپس آن گراؤنڈ بھیج دیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اچھا فیصلہ ہے، یا تو وہ یہاں سے پیک اپ کر کے چلے جائیں. ورنہ آئی تھنک وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو نیوک بھی یہاں پہ جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رجیم چینج نہیں ہو پائے گی یہاں پہ.
आई थिंक ईरान ने दिखा दिया है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला. नाजरीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात की.